نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمہ، کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، واوسطہ مغفرہ، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو الحمدللہ ہم پہلا عشرہ گزار چکے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دوسرا عشرہ بھی گزر رہا ہے، اس کے بھی کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کا جو مہمان ہے، اصل میں تو یہ مہمان ہے، اور یہ ایسا مہمان ہے ناظرین کہ اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو یہ ناراض ہو کر چلا جاتا ہے، اور جس نے اس کو محروم کر دیا فقط حرم الخیر کلہ، کہ جو رمضان کی برکتوں سے محروم ہو گیا وہ تمام کی تمام خیروں سے محروم ہو گیا۔ تو لہذا ہمیں اس مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اور یہ مہمان ایسا ہے کہ جو ہم سے کچھ تقاضا نہیں کرتا، اس کے کوئی لوازمات نہیں ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر مہمان ہوتے ہیں نا، کہ جی کسی کے ہاں گئے تو وہاں اگر اس کا اکرام ٹھیک نہیں ہوا، اس کو صحیح طرح سے اس کی ضیافت نہیں ہوئی، اس کا استقبال صحیح نہیں ہوا، اس کو ویلکم نہیں کیا گیا، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسا ہے کہ یہ صرف رمضان کا مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ بھئی ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھ لیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں اور بس اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، تو یہ اپنی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل کر کے جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی رحمت اور برکت کیا ہے کہ گناہوں کی مغفرت۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مہینے کے اندر امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کو یہ 5 خصلتیں عطا نہیں کی گئی تھیں جو کہ میری اس امت کو اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں عطا کی۔ یعنی یہ 5 خصوصیات ایسی ہیں اس سے پہلے جو کسی بھی قوم کو، کسی بھی امت کو عطا نہیں کی گئیں، جو اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اب آپ دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے روزے داروں کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جو انسان بھوکا رہنے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، اور سارا دن جب آدمی روزے سے ہوتا ہے تو پھر شام کے وقت میں اس کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے، تو خلوف کہتے ہیں یعنی وہ بدبو جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے آئے۔ ایک ہوتا ہے کہ منہ سے اسمیل آتی ہے وہ جو دانت گندے ہونے کی وجہ سے یا منہ گندا ہونے کی وجہ سے آتی ہے، وہ نہیں، بلکہ یہ روزے دار کی خاص ایک اسمیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے روزے داروں کو یہ مقام عطا کیا کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے۔ تو ناظرین،
اب آپ دیکھیں کہ یعنی روزے دار کو یہ مقام دیا جا رہا ہے. علماء نے اس کا مطلب بیان کیا ہے؟ لیکن اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر روزے دار کو ایک خاص قسم کی خوشبو عطا فرمائیں گے کہ جب وہ خوشبو جب وہ کہیں سے گزریں گے یا کہیں پہ ہوں گے تو ان کے پاس سے خاص قسم کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اس امت کے روزے دار تھے. تو اللہ تعالیٰ خاص خوشبو عطا فرمائیں گے. دوسرا علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب اپنی قبروں سے مردے اٹھیں گے تو روزے داروں کے پاس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور وہ خوشبو کیا ہوگی کہ مشک یعنی سب سے مہنگی خوشبو ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہوگی، زیادہ اسٹرانگ ہوگی. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خوشبو جو ہے بہت زیادہ محبوب ہے. تو لہذا ناظرین، تیسرا مطلب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو یہ مطلب زیادہ پسندیدہ ہے کہ اصل میں یہ تعلق ہے محبت کا، کہ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے مسلمان تو وہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور اللہ کے لیے کھانے اور پینے کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرب عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معیت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی منہ کی جو اسمیل ہے اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ تعلق ہے محبت کا، محبوبیت کا، کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے اس کو، اور اس کی وہ کہتے ہیں حبک شیء عما یسمى، کہ تیرا کسی سے محبت کرنا اس کی طرف سے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے تجھے، نہ تجھے اس میں کوئی برائی نظر آتی ہے، نہ تو اس کی کچھ خرابی سننا چاہتا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ اس کو مقام محبوبیت عطا کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو لہذا ناظرین، یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس امت کے روزے داروں کو عطا فرمایا. پھر دوسرا جو اس امت کی خصوصیت ہے، روزے داروں کی خصوصیت، کہ دریا کی مچھلیاں جو ہے وہ اس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں. تو یہاں پر خاص طور پہ دریا کی مچھلیاں، سمندر کی مچھلیوں کا بیان ہوا ہے. لہذا ناظرین، اصل میں دنیا کے اندر جو دو قسم کی مخلوقات ہیں، ایک خشکی کے اوپر ہوتی ہیں اور ایک تری کے اندر ہوتی ہے، یعنی بری اور بحری جو مخلوقات ہیں. جو تو خشکی کی ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں آپ کے تعداد میں بھی آ سکتی ہیں، آپ کے علم میں بھی آ سکتی ہیں، آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ مبالغتاً بتایا کہ وہ تو ساری کرتی ہیں مخلوقات، یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہیں وہ دریاؤں اور سمندروں میں، ان کی تو تعداد کا علم ہو ہی نہیں سکتا. کہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں ان میں کھربوں کی تعداد کے اندر مچھلیاں ہیں. تو لہذا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمینی مخلوق تو اس شخص سے محبت کرتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے. زمین کی مخلوق کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو دریائی مخلوق ہیں، مچھلیاں تک جو ہے، جب بھی یہ جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے مچھلیوں کا تو یہ کثیر تعداد بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو لہذا جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صوم لی، روزہ تو میرے لیے رکھا جاتا ہے. تو جب اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، وانا عزا بھی، اللہ اپنا آپ اس کو دے دیتے ہیں. تو لہذا جب انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، اور پھر یعنی عرش کو اٹھائے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ساتویں آسمان، پھر چھٹے آسمان کے، پھر پانچویں، پھر چوتھے، پھر تیسرے، پھر دوسرے اور پہلے، پھر آسمان دنیا، پھر پوری دنیا کے فرشتے اور تمام مخلوقات، اور پھر یہاں تک کہ جو دریا کے اندر مچھلیاں ہیں، دریائی مخلوق ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرتی ہیں. قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو اب ودا سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. جب وہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں تو پھر تمام کی تمام جو مخلوق ہے اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور پھر تیسری جو ارشاد فرمائی کہ جنت ان کے لیے روزانہ آراستہ کی جاتی ہے، روزانہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. دیکھیں، اگر کوئی بہت بڑا کوئی کسی کا چیف گیسٹ آنے والا ہو، بڑا اہم مہمان آنے والا ہو، بڑا کوئی محبوب آنے والا ہو، تو انسان اس کی تیاری کرتا ہے.
اس کے لیے گھر کو آراستہ کرتا ہے، کھانے بناتا ہے اور تمام کی تمام جو ہے لوازمات کو اختیار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر کوئی اسٹیٹ وزٹ ہو رہا ہو، کسی ملک کے اندر کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جا رہا ہے یا کوئی کسی ملک کا کنگ آ رہا ہے تو کتنی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے گھر کے اندر جب کوئی خاص مہمان آ رہا ہوتا ہے تو کتنی تیاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کو روزانہ آراستہ کیا جاتا ہے اس روزے دار کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس جنت کے لیے آنے کے لیے تیاری کرو۔ اور وہ کیوں کہ تیاری تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے جو ہے وہ روزہ رکھا، کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے کہ تم ساری وہ اپنی مشقتوں کو، دنیاوی جتنی بھی مشقتیں ہیں، دنیا کے اندر انسان بوجھ اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے۔ اب دیکھیں بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، پھر بھی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، قیام اللیل پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ساری تکلیفیں اور سارے بوجھ اتار کر تم جو ہے اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دروازہ مخصوص رکھا ہے جس کے اندر صرف اور صرف اس امت کے روزے دار داخل ہوں گے۔ ان فی الجنت باب اسمہ ریان یدخل منہ الصائمون، کہ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان۔ عربی زبان میں کہتے ہیں ریان بہت زیادہ سیراب کرنے والا، اسی لیے جنت کی ایک نہر کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے اس امت کے روزے دار داخل ہوں گے اور کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کے روزے داروں کا جو ہے وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اعزاز کریں گے۔ لہذا ناظرین، ہر عمل کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دیں گے، لیکن روزے دار کو جو ہے بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا کریں گے۔ تو اس امت کے روزے داروں کے لیے جنت کو روزانہ آراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا خصوصیت عطا فرمائی کہ چوتھی چیز کیا ہے کہ وصفدت الشیاطین، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، کہ ان کو جو ہے وہ سلسلۃ الشیاطین، ان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ اس امت کے روزے داروں کے روزوں کو جو ہے وہ خراب نہ کریں، اس امت کے روزے داروں کو بہکا نہ سکیں، تاکہ وہ کوئی غلط کام نہ کریں، ان کا روزہ جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، ما لم یخرقہ، جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے۔ تو اس کا پھاڑنا کیا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں جو ہے گناہ کر لے، اللہ کی نافرمانی کر لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین اب شیاطین تو قید ہو گئے، اور انسان جو ہے وہ رمضان کے اندر آپ دیکھیں ہر شخص جو ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، روحانیت کی، نورانیت کی، اور ایسا وہ عبادات کی طرف اس کا دھیان زیادہ ہوتا ہے اور تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اور عام زندگی کے اندر کوئی آدمی کسی کو کہے کہ بھئی تم نے روزہ رکھنا ہے تو اس کو مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن رمضان میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے تراویح کا پڑھنا اور گناہوں کا چھوڑنا، عبادات کا کرنا، انسان جو ہے وہ تھوڑی سی ہمت کے ساتھ کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے رمضان میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے جو ہمارا دشمن ہے اس کو قید کر دیا۔ اور پھر پانچویں چیز کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اس شخص کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب رمضان پورا ہو جاتا ہے تو اس کو اس بات کی بشارت دی جاتی ہے، یعنی اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا صحیح طور پر انجام دے دیا، اب اس بات کی اس کو بشارت ہے کہ جا تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ دستور کیا ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کے کام ختم کرنے کے بعد اس کی اجرت دی جاتی ہے، تو لہذا اور جس نے اچھی طرح سے کام کیا ہو تو اس کو خوشی خوشی آپ اجرت دیتے ہیں، اس سے آپ یعنی اپنے دل کی چاہت کے ساتھ جو ہے اس کو اس کی اجرت دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعزاز عطا فرماتے ہیں، اور روزے دار کی افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے خاص دعا کو قبول فرماتے ہیں ہر روز۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کے روزوں کو صحیح طور پر رکھنے کی۔ ہمیں ناظرین بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ 3 ایسے افراد ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلا وہ شخص ہے کہ جو روزے دار ہو اور افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اس سے بات پتہ چلی کہ جب آپ افطار کر رہے ہوں تو افطار کے وقت میں دعا مانگنا، اچھا ایک تو ہے دعا یہ کہ جو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ جو دعا ہے کہ بھئی میں نے اللہ تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق میں سے افطار کیا، یہ تو افطار کی دعا ہو گئی نا، یہ تو آپ نے افطار کیا اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے یا واسع الفضل اغفر لی، کہ اللہ تو وسیع فضل والا ہے اور تو میری جو ہے وہ مغفرت فرما۔ اور اسی طرح سے ایک اور ہے کہ اللہ تو نے جو ہے مجھے میری اعانت کی، اللہم اعیننی، کہ اللہ تو نے میری اعانت کی، کس چیز کی؟ فصمتو، کہ میں نے جو ہے تیری اعانت سے تیری مدد سے جو ہے وہ روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے جو ہے افطار کیا۔ تو مختلف دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اچھا یہ تو دعائیں ہیں ناظرین، یہ افطار کی دعائیں ہیں، لیکن یہاں پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، وہ جو بھی دعا آپ مانگتے ہیں اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بھئی دعا جو ہے وہ کسی گناہ کی نہ ہو، کہ انسان جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میں نے جو لاٹری کا ٹکٹ لیا ہے یہ نکل آئے، یا میں جو ہے وہ آج ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں تو مجھے ڈاکہ ڈالنے میں کامیابی ہو جائے، یا غلط کوئی زنا کے لیے، شراب، کسی اور چیز کے لیے، حرام کام کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کسی حرام کام کے لیے کی دعا نہ ہو، اور دوسرا جو ہے قطع رحمی کی نہ ہو، کہ انسان جو ہے وہ یہ کر رہا ہو کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے، میرا فلانے کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے، فلاں میری طرف آئے نہیں، یعنی قطع تعلق کا، صلہ رحمی کی دعا مانگنی چاہیے، قطع رحمی کی نہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے علاوہ پھر جو جائز چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار سے پہلے مستقل اپنے آپ کو دعا میں لگاتے تھے، آپ دعا کرتے تھے، اور انفرادی دعا بھی ہوتی تھی اور اجتماعی دعا تو نہیں، اجتماعی دعا کبھی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن آپ افطار کر رہے ہیں تو اس وقت میں اپنے آپ کو دعا میں لگاتے تھے۔ تو لہذا افطار کے وقت اپنے آپ کو دعا میں لگائیں۔ اور دوسرا وہ شخص جو کہ امام عادل ہو، جو ایسا بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیا کرتے ہیں؟ قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو مظلوم ہے، جو مظلوم ہونا ناظرین، اس کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ضرور بضرور جو ہے تم تینوں کی، یعنی روزے دار کی افطار کے وقت، امام عادل کی اور مظلوم کی دعا کو ضرور قبول فرماؤں گا۔ تو لہذا ناظرین، افطار کے وقت میں ہم غافل ہو جاتے ہیں اور ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، افطاری کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور ادھر ادھر بھٹ جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس وقت میں اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، اسی طرح سے جیسے میں نے عرض کیا کہ افطار کے وقت کے اندر خصوصی اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ متوجہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصائم لفرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ فرحت عند افطارہ، ایک خوش خبری یا خوشی افطار کے وقت میں ہوتی ہے، اور فرحت عند لقاء ربی، اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ اب دیکھیں یہاں پہ افطار کے وقت میں 2 خوشیاں کیوں ایک روزے دار کو محسوس ہوتی ہیں؟ یعنی ایک تو اسی وقت ہو رہی ہے کہ بھئی اس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ تو جو مومن ہوتا ہے ناظرین، جب اللہ کا حکم پورا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ڈیوٹی لگائی، جو ذمہ داری لگائی ہے، تو اس کو فرحت کا، مسرت کا احساس ہوتا ہے کہ جی میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا میں نے اس کام کو پورا کر دیا۔ جیسے دنیا کے اندر انسان جب جاب ختم کرتا ہے، پورا دن کام سے فارغ ہوتا ہے، تو اس کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ آج میں نے پورے دن کے اندر جو میری ذمہ داری تھی، جو میری ڈیوٹیاں تھیں، میں نے ان کو صحیح طور پہ ادا کیا۔ تو لہذا اسی طریقے سے
اب یہ جو شخص ہے یہ جب روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد یہ کیا کرتا ہے، اس کو خوشی کا احساس ہوتا ہے، اس کو مسرت کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا. اور یہ مومن کی نیک ہونے کی، ایماندار ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس کا تعلق تو عمل کے ساتھ ہے. اور دوسرا جو ہے ناظرین کہ اس میں یہ ہے کہ وہ افطار کے وقت کی جو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی کیا ہے کہ بھئی افطار کروں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، پانی پیوں گا، پیاس لگ رہی ہے، اپنی پیاس کو بجھاؤں گا، بھوک لگ رہی ہے تو اپنے کھانے کو جو ہے وہ کھاؤں گا، تو اس بات کی خوشی ہوتی ہے اس کو. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ تعالیٰ رمضان کے جو رہ گئے روزے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے رکھے. میرا ایک سوال ہے، میری ایک آپ کے لسنر کا ہی ہے، انہوں نے مجھے بولا تھا کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ کسی کینسر ہاسپٹل یا کسی بھی ہاسپٹل میں لگ سکتے ہیں، اور دوسرا جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جائز دعائیں پوری ہوئے، ہم اسی طرح ہی مانگتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی سادے طریقے سے مانگتے تھے، ہم بھی اسی طرح ہی مانگتے ہیں. اور دوسرا انڈیا کے لیے اسپیشلی جس طرح یہ وبا ادھر بہت آئی ہے، سب کے لیے دعا کیجیے گا. بس یہی سوال تھا میرا آپ سے. تو اچھا دیکھیں، آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ بھئی کیا زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ کسی ہاسپٹل کو دی جا سکتی ہے. اچھا مطلقاً ہاسپٹل نا، آپ نے تو کہا کسی کینسر ہاسپٹل کو، تو میں تو مطلقاً اس کو تھوڑا سا اور سوال کو وسیع کر دیتا ہوں. کیا زکوٰۃ کی رقم کسی بھی ہسپتال کو دی جا سکتی ہے؟ اچھا اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی بھی قسم کی تعمیر پہ خرچ نہیں ہو سکتی. یعنی ہسپتال تو پھر دیکھیں ہسپتال ہے، مسجد کی تعمیر پہ بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی. کہ کوئی مدرسہ بنانا چاہے، کوئی مکتب بنانا چاہے، کوئی مسجد بنانا چاہے، اسی طرح سے کوئی بھی بلڈنگ بنانا چاہے، چاہے ہسپتال بنانا چاہے، چاہے وہ قبرستان کی تعمیر کرنا چاہے، چار دیواری بنانا چاہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں ہو سکتی. تو زکوٰۃ کی رقم صرف اور صرف کیا ہے، غریب جو مستحق اور مسکین مریض ہیں، جو بیمار لوگ ہیں، جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے علاج کے اوپر خرچ کی جا سکتی ہے. کہ بھئی ان کو پیسے دے دیے جائیں یا ان کے علاج کے اوپر، ان کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ کی رقم خرچ ہو سکتی ہے. تو وہ اس لیے کہ وہ اس میں تملیک ہونا ضروری ہے، تو لہذا بلڈنگ وغیرہ کی تعمیل میں جو ہے وہ تملیک نہیں ہوتی، کسی شخص کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کرم، شکر اللہ کا. جی اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، اللہ آپ کو دنیا جہان کی ساری خوشیاں نصیب کرے. آمین آمین آمین. جی لاسٹ ویک جو میں نے فون کیا تھا، بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ دنیا سے چلی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ اس کی ان کی مغفرت فرمائے. مغفرت کے لیے دعا کر دے اور کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں تاکہ صبر آ جائے ان کے بچوں کو بھی اور ہمیں بھی. اللہ جو ہے میری بہن کی مغفرت فرمائے. جی اللہ مغفرت آمین. فرمائے. کیونکہ اس کا 2 مہینے ہوئے شوہر فوت ہوا تھا نا، تو اچھا. بہت پریشان رہتی تھی اور بیمار بھی اکثر رہتی تھی. شوہر تو اچانک ہی فوت ہو گیا، وہ تو بیمار بھی تھی نا، تو 2 روزے بھی رکھے، فرائیڈے کو آف روزہ بچوں نے توڑوا دیا. میں نے پھر اس سے بات کی تو بات نہیں اس سے ہو رہی تھی، تو میں نے اس کو دیکھ کے اس کو ڈانٹا بھی اور روئی بھی، تو میں اس سے بات نہیں ہو سکی، وہ بات کرنے کے قابل نہیں تھی اس وقت. اللہ تعالیٰ میری بہن، رمضان کا مہینہ ہے، جمعے کے دن کی موت اور رمضان کی موت، بس ہر ایک نے انتقال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جی اللہ آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا میں نے پتہ کرنا تھا کہ جو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں ہم کسی کو، اگر کسی کو غریب کا مکان گرنے والا ہو، بنانے والا ہو، یا اس میں یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے آنٹی نے کہا کہ بھائی دعا کریں، ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں انڈیا کے، اور وہاں پہ کرونا وائرس بہت ایک دم 4-5 دن میں جو ہے اس کی بہت زیادہ شدت آئی ہے اور کافی برے حالات ہیں. اچھا یہ تو پوری دنیا کے اندر اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے
مختلف ملکوں کے بڑے برے حالات ہیں، انڈیا کے بہت برے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنا کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ وہاں پر جو ہے وہ ان کی مشکلات حل فرمائے، اور جو حالات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور اس بیماری کو ختم فرمائے۔ یہ تو بات ہو گئی جہاں تک کہ پینڈیمک کی۔ اچھا، افسوس کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ میں ابھی جب آ رہا تھا تو میں ایسی خبریں سن رہا تھا کہ وہاں پہ اس وقت جو گیس کے سلنڈر ہیں آکسیجن کے، وہ بلیک مارکیٹنگ ہو رہے ہیں اور ان کی قیمتیں جو ہے وہ آسمانوں پہ پہنچ چکی ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیسنز جو ہیں وہ اس کی شارٹیج ہو گئی ہے، لوگ جو ہے وہ ڈبل ٹرپل قیمتوں میں دوائیاں بیچ رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ انسانیت کدھر چلی گئی، انسانیت کہاں ہے؟ کیوں ان لوگوں کے اندر جو ہے خوف خدا نہیں ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جب ایسے حالات ہوں تو ان حالات کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ بہت سخت دیکھیں مسلمان ہو تو اس کے لیے تو بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے۔ اگر غیر مسلم بھی کرتا ہے تو اس کو بھی کم سے کم سوچنا چاہیے کہ بھائی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایسے موقع کے اوپر تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے جب ایک گلوبل پینڈیمک ہو، اور اس بیماری کا شکار تو آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آج، تو ہو سکتا ہے کل آپ خود اس صورتحال کا شکار ہو جائیں۔ تو لہذا یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوسرا، میری بہن نے جو کہا ہے کہ جی وہ ان کی بہن کا انتقال ہو گیا، اس سے کچھ عرصے پہلے 2 مہینے پہلے شوہر کا انتقال ہوا، پھر ان کی بہن کا انتقال ہو گیا، دونوں میاں بیوی کا انتقال ہو گیا اور جمعے کے دن انتقال ہوا۔ دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے، برکات کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے، جنت کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو قید کیا ہوا ہے۔ تو لہذا کسی شخص کا روزے کی حالت میں رمضان مبارک کے مہینے میں اور جمعے کے دن انتقال کر جانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ دیکھیں ہم سب مانگتے ہیں اللہ تو ہمیں خیر والی عافیت والی موت عطا فرما، اپنی رضا والی موت عطا فرما، اور ایسے حالت میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو۔ تو ایک انسان رمضان کے مہینے میں ہو اور روزے کی حالت میں ہو اور جمعے کا دن ہو، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مرنا تو میں نے بھی ہے، آپ نے بھی ہے، ہم سب نے ہے، اور میرے پاس اختیار نہیں، آپ کے پاس اختیار نہیں کہ بھئی ہماری موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی۔ تو لہذا ہم دعا ہی مانگتے ہیں۔ تو یہ جو میری بہن جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کے لیے یہی صبر جمیل کے لیے بشارت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو اس حالت کے اندر رمضان میں جمعے کے دن موت عطا فرمائی۔ تو باقی ہم مسلمانوں کو تو حکم دیا گیا ہے کہ بھئی صبر کرو، تو صبر کرنا ہے، اور ہم سب آئیں۔ دیکھیں موت کیا ہے ناظرین، موت جو ہے وہ ایک سفر ہے۔ موت جو ہے وہ اس دنیا سے عالم آخرت میں منتقل ہونا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں انتقال کر گیا، فلاں شخص انتقال کر گیا، کہ وہ اس دنیا سے منتقل ہو گیا، عالم دنیا سے عالم آخرت میں چلا گیا۔ تو یہ تو منتقلی ہے، وہ پہلے منتقل ہو گئے ہیں، ٹرانسفر ہو گئے، ہم بعد میں ہوں گے، پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ تو لہذا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس وقت موت آئے اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو۔ تو یہ ضرور دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ ساری جو نشانیاں ہیں یہ اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں، دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، اللہ تعالیٰ ان سے خوش تھا، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ اچھا، دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کسی کا جو غریب کا جو مکان ہے، کیا اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تعمیر کر کے دیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، کیونکہ جو مکان ہو گیا یا واٹر ہینڈ پمپ ہو گیا، یہ کیونکہ غریب کی ملکیت میں دیتے ہیں نا، تو اس لیے اس میں زکوٰۃ لگتی ہے کہ غریب کو آپ دے رہے ہیں، غریب کو مالک بنا رہے ہیں، تو بالکل اس میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ وعلیکم السلام جی فرمائیں۔ میں آپ سے 3 بار سوال پوچھ چکی ہوں، لیکن آپ نے صحیح جواب نہیں دیا مجھے۔ کیا؟
بات یہ ہے کہ میرے میاں کو ڈیمنشیا تھا آج سے 4-5 سال پہلے. انہوں نے ساری اپنی جائیداد پوری سیونگ جائیداد اپنی بہنوں اور بھانجوں کو دے دی. اب میری بہو کی تھوڑی سی ناراضگی کی وجہ سے، جس میں سے آدھی میری کمائی تھی. لیکن اب میرے میاں دن بدن بیمار ہو رہے ہیں. تو ان سے میں پوچھتی ہوں جن لوگوں کو دی وہ کہتے ہیں پیسے نہیں بھیجے، انہوں نے 80 پاؤنڈ بھیجا ہے، میں سنبھالتی ہوں، انہوں نے غلط کیا ہے، میں روزے میں ہوں، آپ مجھے جواب دیں. انہیں میں سنبھال بھی رہی ہوں لیکن مجھے بہت دکھ ہے انہوں نے کیوں ایسا کیا، اور اچھا کیا یا برا کیا، اچھا یا دیکھیں میرا کیا فرض ہے. آپ کو میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں، اور کامن سینس کی بات ہے کہ بھائی کیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے صحیح جواب نہیں دیا، تو وہ ابھی میں جواب دے لیتا ہوں، آپ سن لیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انصاف سے کام لو، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں کہا کہ انصاف کرو. تو اسی طریقے سے جائیداد کے حوالے سے بھی، وراثت کے حوالے سے بھی اسلام یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے، اور جو آپ کے ورثاء ہیں ان کو پورا پورا حق ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور جس کا کنٹریبیوشن ہے اس کو اس کے مطابق ملنا چاہیے. اگر میاں بیوی ساتھ کوئی کام کرتے ہیں یا ان کی ساتھ سیونگ تھی، میاں بیوی نے بھی اپنی سیونگ اس میں ڈالی اور میاں نے بھی ڈالی، اور دونوں نے مل کے کوئی جائیداد بنائی ہے، تو وہ جائیداد تو دونوں آدھی آدھی ہوگی. تو جب میاں اگر اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پوری جائیداد جو ہے وہ اپنے ورثاء کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں کو دے دے، تو ورثاء کون ہیں؟ ورثاء اس کی ماں باپ ہیں، اور اس کے بچے ہیں، اور اس کی بیوی ہے. تو لہذا ان کو جو ہے وہ وراثت تقسیم ہوگی. اگر زندگی کے اندر اگر آپ کے پاس آپ کا جو پیسہ ہے نا، وہ آپ جس کو دل چاہے دے سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس میں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ انصاف سے کام لو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. جب ظلم ہوگا تو پھر یہ صورتحال ہوگی جو آپ کے ساتھ ہوئی کہ آپ کے شوہر نے جو یہ کام کیا. اور اچھا اب اگر اس میں دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر ان کو اگر ڈیمنشیا تھا اور وہ اپنی دماغی حالت ان کی ٹھیک نہیں تھی، اور اس حالت کے اندر انہوں نے کوئی ایسا فعل اٹھایا ہے اور ایسا کام کیا ہے، تو شریعت کی نگاہ میں وہ جو فیصلہ ہوتا ہے یا جو قدم ہوتا ہے، جو فعل ہوتا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اس کو امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی اس کی، اور وہ اس کو لاگو نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ تو دماغی طور پہ معذور ہیں. تو ان کا کوئی بھی جو قدم ہے اس طرح کا وہ شرعی طور پر ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کریں. تو جتنے بھی انہوں نے کام کیے ہیں وہ سارے کالعدم ہوں گے، اور پھر شریعت کے مطابق جو ہے وہ جائیداد کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مولانا صاحب آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم. مولانا صاحب میں نے آج آپ سے دعا چاہنی کہ میرے کزن کا بیٹا پاکستان میں فوت ہو گیا ہے. محمد ساجد نام ہے، 24 ایئر اولڈ تھا. 10 دن بعد بیمار ہوا تو آج اس کی وفات ہو گئی. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے. نہیں تو وہ 24 سال کا تھا تو اس کو کیا ہوا؟ بس وہ پہلے ٹائیفائڈ ہوا تو ناڑی الٹیاں وغیرہ لگ گئی. اس کے بعد اس کا جب زیادہ ہونے لگا تو ہاسپٹل آ گیا، رحیم جار کا ہاسپٹل میں. 4-5 دن ہو گئے تھے، وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس کے گردے فیل ہو گئے. انا للہ و انا الیہ. تو کل ٹھیک ہوا، باتیں کرنے لگا، آج وہ فوت ہو گیا. محمد ساجد نام. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر عطا فرمائے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا تو ایک تو دیکھیں جو میری بہن نے کال کی کہ ان کا کزن جوان سالہ محمد صادق کا انتقال ہو گیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے. اچھا ایک اور سوال پوچھا گیا تھا کہ بھئی فدیہ کتنا ہے. دیکھیں فدیہ ان لوگوں کا جو روزہ نہیں رکھ سکیں، ان کا فدیہ جو ہوتا ہے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوتا ہے. کہ بھئی آپ نے اب روزہ نہیں رکھا تو اب آپ جو ہے اس کا جو فدیہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں. یہ اس صورت میں ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ رہا، بہت بیمار ہو گیا ہے، بڑی عمر ہو گئی ہے، ایسے کوئی بیماری ہو گئی ہے اس کو کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب اس کے لیے یہ کہ بھئی وہ روزہ نہیں رکھے گا بلکہ وہ فدیہ دے گا. اور وہ لوگ
جو وقتی طور پہ بیمار ہوتے ہیں نا، جیسے بخار ہو گیا یا کوئی طبیعت خراب ہو گئی اور کوئی اور ایشو ہو گیا تو اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو اس کو فیدیت، وہ جو ہوتا ہے نا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن کہتا ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، ان کو چاہیے کہ وہ دوسرے جو ان کے جو ہے دوسرے دنوں میں ان کی قضا کو رکھیں، ان کی قضا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو شیخ فانی ہو، جو بہت زیادہ جو ہے وہ ضعیف ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اپنی فضل عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ دعا کر لیں جی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ تو ہم سب کے رمضان کے روزوں کو، عبادات کو قبول فرما۔ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا وجعلنا من اتقاء شہر رمضان۔ یا الہ العالمین، ہماری عبادات کو، روزوں کو، تراویح کو، قیام اللیل کو، تمام کی تمام تلاوت قرآن پاک کو، ذکر اذکار کو قبولیت عطا فرما۔ اور الہ العالمین ہمیں رمضان کے اندر جن لوگوں کی اللہ تو مغفرت فرماتا ہے، یا اللہ ہمارا نام اس فہرست میں شامل فرما۔ یا الہ العالمین جتنے ہمارے دوست احباب عزیز و قریب کا انتقال ہو گیا، جیسے محمد صادق کا، اسی طرح سے میری بہن نے کہا کہ ان کی سسٹر کا، اور دوست احباب اور جو جن کے بھائی کا، اور لوگوں کا جن کا انتقال ہو گیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر خاص طور پہ ہندوستان کے اندر بھی جو بیماری پھیلی اس کو وہاں سے بھی ختم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، آج 7:30 بجے امہ چیریٹی انٹرنیشنل کی لائیو اپیل ہے، اس میں آپ حضرات ضرور شامل ہوئیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔